انسان اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ تاریخی دن تھا جس کی یادگار میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی امتوں کے لیے ہر وہ انسان جو صاحب نصاب اس پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سے ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا آخری وقت تھا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جتنی تھی 63 سال، اتنے دمبے اور اتنے اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربان کیے اور باقی اونٹوں کو امت کی طرف سے قربان کروایا علی کے ذریعے سے کہ میں امت کی طرف سے آپ قربان کیجیے۔ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ کو حکم بھی فرمایا، وصیت بھی فرمائی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری ہر سال قربانی کیا کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال دمبے قربان کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو ایک جانور قربان کر دیا کریں، آپ کی طرف سے کافی ہوگا؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں ہر سال اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کیا کروں۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ ہم وہ انسان جس کے اوپر قربانی واجب ہے خود اپنی طرف سے کرنا تو ضروری ہے، لیکن اپنے مرحومین کی طرف سے اگر ہو سکے تو ایک حصہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اگر دے دیا جائے تو کچھ کم نہیں ہوگا۔ اللہ نے بہت کچھ ہم کو عطا فرما رکھا ہے، اس ہستی کو کیسے بھول جائیں ان لمحات میں جس میں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہو، جس نے ساری زندگی امت کے لیے قربانی دے کر گئے، ساری زندگی آنسو بہایا، خون بہایا، امت کے لیے دعا فرمائی، رات رات رویا کرتے تھے۔ ہم جو ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے نشے میں اس حبیب کو بھول جائیں جو قیامت کے دن بھی ہم کو نہیں بول پائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو گھر کا ہے ذمہ دار جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اپنے قربانی کو ضروری اور واجب سمجھ کر جانور خرید کر اپنی چاہت کا اپنا چہیتا جانور اس کو پال پوس کر اچھا سنوار کر اچھا کھلا پلا کر اس کو تیار کر کے فرقہ کر کے اس کی قربانی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا اجر کیا ملے گا؟ فرمایا ایک تو یہ کہ قربانی کے جانور جب تم قربانی کرتے ہو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے مقبول ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو جانور تم قربان کرتے ہو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے صدقے میں ایک نیکی تمہارے حصے میں لکھی جائے گی، ایک گناہ تمہارا مٹایا جائے گا۔ اللہ کے رسول سے فرمایا رسول اللہ بہت سارے جانور دمبے وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال نہیں ہوتے، خون ہوتے ہیں، تو کیا اس کے بدلے میں ہم کو اتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، اس دمبے کے اندر جتنے خون ہیں اس خون کے حصے میں جتنا ثواب آتا ہے سارا ثواب تمہارے حصے میں لکھا جائے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو جس کو تم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہو اس ذرات کا معاملہ عجیب ہوگا، اس راستے کے اندر اللہ تعالیٰ اس جانور کو تمہاری سواری کا انتظام فرمائے گا، اس پر بیٹھ کر انسان نے جتنا اخلاص سے قربانی کی ہوگی اتنا ہی جلدی اس سفر کو طے کر کے اس گجرات کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ایک انسان کوشش کرے کہ اپنی طرف سے قربانی ہر اس جانور کی کرے جو چہیتا ہو، پسندیدہ ہو۔ اگر نہیں خرید سکتا جانور، اتنی حیثیت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، کم از کم اپنی طرف سے ایک حصہ تو انسان دے سکتا ہے۔ قربانیوں کی آسانی کا طریقہ، بڑے جانور میں 3 حصے ہوتے ہیں، چھوٹے جانور میں 3 حصہ ہوتا ہے، وہ 3 حصہ غریب کا ہے، خود کا ہے اور ایک رشتہ داروں کا ہے۔ اس اعتبار سے وہ قربانی جو کرے اس کے اندر اخلاص کا بہت بڑا اثر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بکرا کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے جانور کا اس کا گوشت ہوگا، اس کو کھائیں گے پیئیں گے، نہیں ہوتا یہ ہے کہ رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، بھائی ایک رشتہ دار دوسرے دن پاس سے لے کر جاتا ہے، دوسرا اس کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اس لیے ہمارے نیت اخلاص ہو۔ بھائی انسان کوئی بھینس خریدتا ہے، بھینس کو خریدتا اس لیے تاکہ دودھ مل جائے، کوئی بھی انسان گوبر کے لیے بھینس کو نہیں خریدتا۔ تو ایسے ہی یہ معاملہ ہے قربانی کا، جب اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، گوشت تو فری میں مل جائے گا، جب انسان بھینس لے کر آئے گا دودھ کے لیے تو گوبر تو ویسے ہی مل جائے گا۔ ایسے ہی معاملہ قربانی کا ہے، گوشت تو ہمارے حصے میں ہے ہی صحیح، لیکن نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے جو انسان خود کی طرف سے قربانی کرائے، خود اپنی ذات سے اس جانور پر چھری چلائے تاکہ اس کی چاہت قربان ہو اللہ کے لیے۔ ایسا نہ ہو کسی مولوی صاحب کو بلوا دے، کسی کو بلوا دے، ہر کسی سے چھری چلوا دے۔ جو انسان قربانی کر رہا ہے اگر ہو سکے عورت اپنی طرف سے قربانی کر رہی ہے تو عورت بھی اپنے جانور کو خود قربان کرے، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔
اور قربانی کے ضروری مسائل کو معلوم کر دیا جائے، کیسا جانور ہونا چاہیے، کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو، ایسا عیب کہ اگر مارکیٹ میں اس کو بیچا جائے تو اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں فرق آ جائے، ایسا عیب، ہر وہ عیب ایسا جو قربانی کے لیے مانع ہو سکتا ہے، اس لیے ہر عیب سے پاک ہو جانور۔ اور قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذی الحجہ یعنی عید کا دن 10 تاریخ سے لے کر صبح صادق سے لے کر ہمارے دیہاتوں میں تو، اور 12 تاریخ کی شام تک مغرب تک، یہ 3 دن ہیں۔ ایک دن یوم عرفہ بھی، اس وقت زیادہ ہو جائے گا، کچھ ضروری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے یعنی چاند دیکھنے سے عید تک کے جو 10 دن ہیں، اس کی حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن میں ہے والفجر ولیال العشر، اللہ قسم کھا رہا ہے ان دنوں کی۔ اللہ کے رسول نے موقع پر فرمایا ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے اور دنوں میں اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس کی راتوں کو قیام بنایا جائے، پھر 9 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ یوم عرفہ یعنی حاجی جب مکہ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک میدان ہے، عرفہ، عرفات کا میدان ہے، وہاں پر قیام کرتے ہیں، تو وہاں اس دن وہ حاجی قیام کرتے ہیں۔ اور عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس 9 تاریخ کو روزہ رکھے۔ اگر کوئی شخص اس تاریخ میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس روزے کی فضیلت ہے۔ باقی یہ دن جو ہے ان دنوں میں کثرت سے عبادت کی جائے، نوافل پڑھی جائے، راتوں کو قیام کیا جائے۔ اور 9 تاریخ کی صبح فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ایام تشریق کہلاتے ہیں یہ دن۔ ان کے اندر ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے زور سے، عورتوں کے لیے آہستہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے مردوں کے لیے ہر نماز کے بعد اگر کوئی انسان جماعت سے نماز نہیں پڑھ پایا، مثال کے طور پر رکعت چھوڑ کے مطلوب ہو گیا، تو وہ بھی اپنی نماز پوری کر کے زور سے اس تکبیر کو کہے، اس لیے کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دی جائے گھروں میں، وہ ایام تشریف آنے والے ہیں اور اس دن کے اندر اس کا کہنا ضروری ہے۔ عورتیں آہستہ کریں، آواز نہ کریں، اس لیے کہ عورتوں کے آواز کا ہی پردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو صحیح سمجھ کر پورے طور پر اسلام کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔